نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین ذی احترام، آج کی یہ محفل پر نور پر سرور بابرکت محفل جو ہے، اس کا نام ہے شجر خبیثہ المعروف الہاد جدیدہ۔ آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ المکرمہ شریف میں، ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ المنورہ میں۔ مدینہ طیبہ میں دو قومیں زیادہ تھیں، ایک یہودی اور ایک عیسائی۔ محبوب علیہ السلام نے زیادہ تر یہود اور عیسائیوں کو مسلمان فرمایا۔ یہود کے جو بڑے لوگ تھے، یعنی ان کے علماء، ان کے مربی، اور عیسائیوں کے پوپ، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم یہودیوں اور عیسائیوں کو مسلمان کیا، ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان مسلمانوں کو کافر کر کے ماریں۔ اس کائنات کے اندر بس یہی ایک چیز چل رہی ہے، یعنی ایک طرف ایک چیز ہے تو اسی کے اپوزٹ دوسری چیز لازمی ہے، ورنہ شاید یہ کائنات نہ چلتی۔ یعنی دن ہے تو رات بھی ضروری ٹھہری، ایک کام سے منع کیا گیا تو اس کی جگہ دوسرا کام جائز بھی قرار دیا گیا۔ مثال کے طور پہ نکاح کو جائز قرار دیا گیا، اس سے پہلے برائی کو یعنی زنا کو حرام قرار دیا گیا۔ ایسے ہی اگر شراب کو حرام قرار دیا گیا تو بہت سارے مشروبات کو حلال بھی قرار دیا گیا، جیسا کہ شہد پانی میں ملا کر، اور بھی بہت سارے۔ اسی طرح یہ دنیا اور یہ ہمارا اسلام جو ہے، یہ اپوزٹ ایک چیز کے مقابلے میں دوسری چیز کا ہونا یہ یقینی ٹھہرا۔ سائنسی لحاظ سے، یونانی لحاظ سے، طبی لحاظ سے، طبیعت کے لحاظ سے، عقل، فہم، فراست کے لحاظ سے گاڑی چل پڑی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور سے ہی ایک شخص مسلمہ نبی نے اعلان نبوت کر دیا۔ اعلان اس نے پہلے بھی کیا ہوا تھا، محبوب علیہ السلام کو اس نے ایک خط لکھا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اللہ کے رسول ہیں اور میں بھی، آپ اپنی فوجیں اور میں اپنی فوجیں جنگوں میں اتاریں، یہود و نصارہ کے ساتھ لڑیں، جو مال اکٹھا ہوگا آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمہ، تو کذاب ہے اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنگ ہوئی، بہت سارے حفاظ کرام صحابہ علیہ رضوان شہید ہوئے، مسلمہ مر گیا، مگر اس کی جماعت زندہ رہی، ان کے تخیلات زندہ رہے، تصورات زندہ رہے، ان کی طبیعتیں اور ان کی سوچ اور فکر وہ زندہ رہی۔ اگر کچھ ہم آگے چلیں، کربلا اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی یہی چیزیں سے آتی ہے۔ ایک طرف امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہے تو دوسری طرف یزید اور یزیدیت کے اندر جو ہے
وہ وہی چیز ہے جو مسلمہ کے عقل، فہم اور فراست میں تھی. نام بے شک وہ اور تھے، نام یہ اور. آج بھی ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں، حسین زندہ ہے، یعنی حسین زندہ باد اور یزید مرد آباد. مگر دیکھا جائے تو یزید بھی مرا نہیں ہے. اگر یزید مر گیا ہوتا تو آج شراب کوئی نہ پیتا. یزید مر گیا ہوتا تو شاید بے نمازی کوئی نہ ہوتا. آمنو باللہ و رسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. مولا ایمان والا فرما کر ایمان کا حکم دے رہا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو لوگ ایمان لے آ چکے، ایمان لانے کے بعد ان کے اندر یا انحراف ہے یا پھر الحاد ہے. دو لفظ میں نے بولے ہیں، الحاد اور انحراف. بہت سارے لوگ دین سے انحراف کر چکے ہیں، منحرف ہیں. ان کو یہ دین اور دین کی طبیعت اچھی نہیں لگتی. انہوں نے لفظ دین کو ختم کر کے اس کی جگہ دین کا لفظ مذہب میں تبدیل کر دیا. آپ بھی ماشاءاللہ، میں اس لیے اکثر ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے سرکاری فارم ہمیں ملتے ہیں، جب ہم ان کو فل کرتے ہیں، پر کرتے ہیں، نام فہد بخش میلادی، ولدیت خدا بخش، قومیت گازر، آگے ہوتا ہے مذہب. یہ لفظ سرے سے ہی غلط ہے. مذہب آگے ہم جو لفظ لکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے اسلام. ہمارا مذہب اسلام نہیں ہے. ہم اپنے نوجوانوں کو، نئی نسل کو یہ بتانے کے لیے یہ محافل سجا رہے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام نہیں ہے، ہمارا دین اسلام ہے. دین اور مذہب میں بہت فرق ہے. مذہب تہذیب سے ہے. ایک آدمی ننگے سر نماز پڑھتا ہے، یہ اس کی اپنی تہذیب ہے، یہ دین نہیں ہے. ایک آدمی پینٹ کوٹ میں نماز پڑھتا ہے، یہ اس کی تہذیب ہے، یہ دین نہیں ہے. ایسے ہی ہم اپنی حجامت کو دیکھیں، ہم اپنے کپڑوں کو دیکھیں، ہم اپنے کھانوں کو دیکھیں، ہم اپنی سوسائٹیز کو دیکھیں، ہم اپنی تعلیم کو دیکھیں، کچہری اور برخاست کو دیکھیں، تو یہ ہماری تہذیبیں ہیں، یہ ہمارا دین نہیں ہے. کیوں؟ وہ اس لیے تہذیب جو ہے وہ بندہ آز خود اس کو قبول کرتا ہے، اس کے تابع نہیں ہوتا، اس کو اپنے تابع رکھتا ہے تہذیب کو. مگر دین جو ہے، دین اس بندے کو اپنے تابع رکھتا ہے. عقل مانے نہ مانے، تسلیم کرے نہ کرے، فجر کی نماز کے لیے دل اٹھنے کے لیے بنے نہ بنے، دین کا فیصلہ اٹل ہے کہ اٹھنا پڑے گا، بس نماز پڑھنی ہے. بندہ آگے عرض کرتا ہے، دین کو کہتا ہے میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا، دین کہتا ہے کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے. عذر قبول ہے، معافی نہیں ہے. یہ بندہ کہتا ہے، عابد کہتا ہے میں تو بیٹھ بھی نہیں سکتا، دین کہتا ہے لیٹ کے پڑھ لے. معافی نہیں ہے، عذر قبول ہے. مگر تہذیب کیا کہتی ہے؟
تہذیب کہتی ہے کہ جی چاہے دل کرے اطمینان ہو تو پڑھ لو، دل نہ مانے تو اس کا احساس زیاں تک بھی نہیں ہے، کھڑے ہو کر کھانا کھا لو بس ٹھیک ہے، یہ تہذیب ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بیٹھ کر کھاؤ تو وہ کہتے ہیں یہ تو ملا ملوانوں کا دین ہے۔ نہیں، دین اپنے تابع رکھے گا، تہذیب کو تابع کیا جائے گا۔ ہم جو آپ تک یہ بات پہنچا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دین کے تابع ہو جائیں۔ ہم نے مان لیا دین ہے، اللہ کو مانا کہ اللہ ہے، اب اللہ کو تو مان لیا، اللہ کی کون مانے گا؟ یعنی ہم تابع تو نہیں ہوئے، اللہ کے تابع جب ہو جائیں گے اپنا آپ تو مارنا ہی پڑے گا، ورنہ اللہ پاک فرماتا ہے تم نہ مرو، اگر تم میرے تابع ہونا نہیں چاہتے یا نہیں ہو رہے تو پھر تم نے مرنا نہیں، منع کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن، اے ایمان لے آنے کا دعویٰ کرنے والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دو چیزیں اپنے اللہ کے ساتھ مومن کو جوڑ کر رکھنا یہ فرض ہے۔ پہلی چیز عمل کرنے کے بعد رب سے ڈرنا، عمل کرنے کے بعد، عمل کیے بغیر نہیں، یہ جھوٹا ہے۔ جو عمل کیے بغیر ڈرتا ہے بس یالا مجھے معاف کر، یہ ڈرنا نہیں ہے۔ پہلے عمل کرنا ہوگا، عمل کرنے کے بعد ڈرنا ہوگا کہ مولا کہیں یہ عمل خیر جو ہے یہ ضائع نہ کر دے، یہ میرے منہ پہ نہ ماری جائے نماز۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، نمازیں پڑھتا ہے اور یتیم کو کھانا نہیں دیتا، نمازیں پڑھتا ہے اور کسی کے ساتھ محبت اور شفقت نہیں کرتا، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ان نمازیوں کے لیے عذاب ہے، ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، بغیر پیسے والی چیز یعنی بے وقت چیز اللہ کے نام پر مانگنے والے کو نہ دی، اور یہ تصور کیے بیٹھا ہے کہ اللہ تمہاری نماز قبول کر لے گا۔ نہیں، وہ نماز، وہ عبادت، وہ نیکی منہ پر مار دی جائے گی جس نیکی کو کرنے کے بعد خوف نہ ہو۔ دوسری چیز ہے امید، عمل کرنے کے بعد اپنے رب پر امید کرنا کہ مولا اس کو قبول ضرور کرے گا، یعنی ذمہ کرم پر ہے، ذمہ رحمت پر ہے۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ ہم نماز نہ پڑھ کے یہ امید لگا کر بیٹھیں کہ ہم تو بس بخشے جائیں گے کیونکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، ہمارے نبی شفاعت کریں گے کن کی؟ جو نماز پڑھیں گے اور ڈریں گے اور امید رکھیں گے، ان کی شفاعت نہیں ہوگی جو نماز پڑھتے نہیں ہیں، جو اللہ کو اللہ مانتے نہیں ہیں۔ انحراف اور ہے الہاد، لفظ الہاد جو ہے اس کا مادہ 3 حرف ہے، لام، ہا اور دال۔ اگر ان 3 حرفوں کو جوڑ کر لکھا جائے تو یہ لفظ بنتا ہے لحد۔ لحد قبر کو کہتے ہیں۔ قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک سیدھا گڑھا کھود کر میت کو لٹا دیا جائے، زمین کچی ہو تو اینٹوں کی 4 دیواری، اگر پکی ہو تو ان اینٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لحد وہ ہے کہ سیدھا گڑھا کھود کر بغلی کنارے، ہمارے پاک و ہند میں مغرب کی طرف سے
ایک اور گڑھا کھود کر میت کو اس گڑھے کے نیچے رکھ دیا جائے، اس زمین کی جو تہ ہے اس کے نیچے، اس کو لحد کہتے ہیں۔ سیدھی جگہ سے ہٹنے والے کو ملحد کہا جاتا ہے۔ اب سیدھی راہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانے اس طرح جیسا کہ وہ چاہتا ہے، اس طرح نہیں کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ ہزار ہا لوگ رات کو اپنے اللہ سے نہیں ڈرتے، ہزار ہا لوگ اس وقت اللہ سے نہیں ڈرتے جس وقت عام دنیا میں سے لوگ اس کو نہ دیکھ رہے ہیں۔ ملحد جو ہے وہ اللہ کا انکاری ہے، مسلم جو ہے وہ اللہ کا اقراری ہے۔ اب وہ بات میری یاد کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کو مسلمان کیا، انہوں نے ایک بات اپنے آنے والوں کے لیے لکھ دی کہ ان کو کافر کر کے مارنا ہے، اور ہمارے بڑوں نے کیا لکھا کہ ہم نے مسلمان رہ کر مرنا ہے۔ اب دونوں کی ہی فکر تدبر وہ چل رہا ہے۔ یہ چلتے چلتے آج اس گئے گزرے دور میں الہاد جو ہے وہ سارے چڑھ کر بول رہا ہے۔ ایک مفکر کہتا ہے اگر خدا ہے، وہ کہتا ہے خدا نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر غزہ میں یہ لوگ مر رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، بیویاں مر رہی ہیں، سردی ہے، ہوائیں چل رہی ہے، ان کے پاس خیمے تک نہیں، ان کے پاس کھانے تک نہیں، ان کے پاس پینے اور پہننے تک نہیں۔ اگر خدا ہے تو پھر ظالم ہے، رحمان نہ رہا، رحیم نہ رہا، کریم نہ رہا، ستار نہ رہا، یا پھر علیم نہیں ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ یعنی پوری دنیا پر دنیا جو مر رہی ہے، جل رہی ہے، مشکلات میں ہے، اگر خدا ہے تو پھر ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتا؟ اگر آج آپ پر کوئی سوال کرے کیا تم اللہ کو مانتے ہو، ہم کہیں گے جی بالکل ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اگر وہ ہندو ہو، وہ اپنی جیب سے ایک گڑیا پلاسٹک کی یا ایک بت کہہ دیں، آپ کو سمجھ ٹھیک آ جائے گی، کوئی چیز اپنی جیب سے نکالے، وہ پتھر کا ہو مجسمہ یا وہ سونے کا ہو، چاندی کا ہو یا تانبے کا ہو، لوہے کا ہو یا آٹے کا ہو، مٹی کا ہو یا کسی اور دھات کا، وہ کہے یہ میرا خدا ہے، اس کو مانو یہ میرا خدا ہے۔ تم بتاؤ تمہارا اگر خدا ہے تو پھر وہ کہاں ہے؟ کیا ہم دکھا سکیں گے؟ اگر نہیں دکھا سکیں گے تو یقیناً پھر اس کی بات ماننی پڑے گی۔ پھر کیا ہم ہندو ہو کر مریں گے؟ یہ چیز ہے جو اصل عوام کو بتانے والی ہے، مگر ہمارے ہاں بس کچھ کمیاں ہو گئی ہیں۔ کلخانی پر بہت لوگ ہوتے ہیں، جنازے پر ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے اور محفلوں پہ ہوتا ہے، مگر یہ چیز جو ہمارا دشمن کر رہا ہے، سکول، کالجز، یہ سوشل میڈیا، ہزار طریقے کے ساتھ لڑکوں، نوجوانوں اور لڑکیوں تک یہ باتیں ایسی کر کے پہنچائی جا رہی ہیں، تمہارا خدا ہے تو پھر کہاں ہے؟ اگر تمہارا خدا ہے تو وہ کیسا ہے؟ وہی بات جو کافروں نے آ کر کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس خدا کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ کس دھات کا بنا ہوا ہے، یا پھر اس سے پہلے جو خدا تھا وہ کون تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب ان کو جواب دیجئے، زبان آپ کی ہو کلام میرا ہو، فرما دیجئے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔
آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، معنی بھی آپ کرتے ہوں گے، وہ اللہ ایک ہے، وہ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، نہیں وہ اللہ ہے، پہلے یہ کہنا ہے وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اور وہ کیسا ایک ہے؟ جو متکلمین ہے علماء، جو لفظوں کی کھال اتار کر ان کے اندر باہر کا پوسٹ مارٹم کر کے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مطلب، یہ معنی، یہ مفہوم، یہاں زبر، یہ زیر، یہ پیش، وہ لوگ متکلمین کہلاتے ہیں۔ علماء متکلمین کہتے ہیں اللہ کو ایک نہیں کہنا چاہیے۔ اب تک تو ہمیں امی نے، ابو نے، استاد نے، ٹیچر نے، ماسٹر نے، ہر ایک نے کہا کہ اللہ ایک ہے۔ متکلمین کہتے ہیں اللہ کو ایک نہ کہا جائے، کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہندسہ ایک جو ہے وہ آدھا جمع آدھا، یعنی 1/2 پلس 1/2 جواب 1۔ ہمارا جو اللہ ہے وہ آدھا، سوا، 1.5، پونا ہونے سے پاک اور منزہ ہے۔ وہ ایسا احد ہے، وہ ایسا ایک ہے جو آدھا اور آدھا مل کر نہیں بنتا، آدھے اور آدھے سے پاک اور منزہ ذات کو ہم ایک کہتے ہیں۔ اب میں اسی بات کی طرف آتا ہوں کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے، چین سے ایک آدمی آ جائے، وہ اپنی جیب سے ماچس نکالے، ڈبی پر تیلی لگائے، یعنی مثالے پر مثالے کے رگڑ جب آئے گی تو ظاہر سی بات ہے آگ تو سلگے گی۔ جب وہ آگ سلگا لے تو وہ کہے یہ میرا خدا ہے، یہ جو لو ہے، یہ جو آگ ہے، یہ میرا خدا ہے۔ اگر تمہارا خدا ہے تو پھر تم بھی دکھاؤ۔ ہندو بھی اپنا خدا دکھا سکتا ہے، اور چین والا دہریہ جو ہے وہ بھی اپنا خدا دکھا سکتا ہے۔ یہودی کہتا ہے میرا خدا وہ ہے جس کا بیٹا عزیر ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اگر عیسائیوں سے پوچھا جائے تو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اگر ہم باپ نہیں دکھا سکتے تو بیٹا دیکھ لو۔ اور 1 2 3 با مطلب ایک، یہ بات آج تک کسی کی عقل اور سمجھ میں نہیں آئی جو عیسائی کہتے ہیں 1 2 3 با مطلب ایک، یعنی مریم بیوی ہے، عیسیٰ بیٹا ہے، اور اللہ جو ہے ان دو کے ساتھ مل کر 3 چیزیں جو ہیں یا ذاتیں ہیں، یہ 3 ذوات کا ایک اللہ بنتا ہے۔ ہم اس کے بھی خلاف ہیں۔ اگر یہ باتیں نوجوان نسل کو جو کم از کم میٹرک کے بعد اوپر پڑھ رہے ہیں، کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، جب وہ لوگ ایسی محافل میں بیٹھتے ہیں کہ اللہ تو ہے نہیں، اگر ہے تو پھر ظالم ہے، الیاذ باللہ، ہم کہتے نہیں ہمارا اللہ بھی ہے اور وہ رحمان اور رحیم بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو شروع بھی کسی چیز کو کھانا شروع کرنا ہو، پینا شروع کرنا ہو، پہننا شروع کرنا ہو، سونا شروع کرنا ہو، اٹھنا شروع کرنا ہو، کام کاج ہو، ہم تو یہی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، جو بہت مہربان، رحمت والا اور بہت مہربان۔ وہ کہتے ہیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، بہت مہربان، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، بہت مہربان، ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے، بہت مہربان۔ سارے مسلمان ملکوں کے بادشاہان وہ تو سارے کے سارے رال مل گئے، تم کہتے ہو بہت مہربان۔ سامعین سی احترام، ہم اسی چیز کو، اس الہاد کو سمجھانے کے لیے یہ محافل کا انعقاد کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل کو ہم یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ مرنا تو ہے ہی،
میں اکثر کہتا ہوں ہم نے مرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کچھ کرنا ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مرنا ہے۔ جو مرنا چاہتا ہے اس کو کرنا ضروری ہے، اور جو کرتا نہیں انہیں کے لیے تو رب نے فرما دیا وَلَا تَمُوتُنَّ، تم نے مرنا نہیں جب تک تم کچھ کرو نہیں، اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تک تم اسلام کے آگے سر خم تسلیم نہیں کرو۔ ماننا اور ہے، کرنا اور۔ ماننے کو ایمان کہتے ہیں، کرنے کو اسلام کہتے ہیں۔ ماننے کو ایمان، ہم سب مومن ہیں کیونکہ ہم نے مانا اللہ ہے، فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، رسول ہے، ہم نے مان لیا، بس مومن تو ہو گئے۔ اب جان چھوٹ گئی؟ نہیں، ایمان لانے کے بعد کچھ کرنا ہوگا، اس کرنے کا نام اسلام ہے۔ جو کرتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نہیں کرتا، اگر میں اپنی زبان سے کچھ کہہ دوں تو شاید آنے والے دنوں میں وہ لوگ کہیں کہ مولانا صاحب نے تو ہمیں کافر کہہ دیا۔ میں نہیں کافر کہتا کیونکہ میرے پاس وہ مشین نہیں ہے، مگر وہ بندہ، ہر مجھے سننے والا ہر بندہ یہ سوچے کہ جو اللہ کے رسول نے حکم دیا اور ان احکامات پر عمل نہیں کرتا تو کیا وہ مسلمان ہے یا بس مومن؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، فرمایا لوگوں میں سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے قیامت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مؤمن نہیں ہے۔ کیوں مولا؟ فرمایا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایسی زبان چلاتے ہیں کہ بے نمازی، نمازی کو بے نمازی بنا دیتے ہیں اور بے نمازی کو نمازی نہیں بناتے۔ ایسی باتیں، ایسی چرب زبانی کے ساتھ وہ لوگوں کے اندر یہ بات ڈال رہے ہیں کہ اللہ ہی نہیں ہے، الہاد ملحد لوگ بن رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اللہ کو پہچاننا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو جاننا ہے، ہم نے اپنے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ کیا آپ کہیں گے پھر ہم بہت سلطان بن جائیں، شاہ سلیمان توسیوی بن جائیں؟ بھی کس نے روکا ہے کہ آپ شاہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کے ولی نہ بنیں؟ میں نے ایک تقریر میں کہا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، لوگ ہنسنے لگے۔ میں نے کہا ہنس کیوں رہے؟ کہنے لگے 12ویں سے ہم بھی اللہ کے ولی ہیں۔ میں نے کہا بھی آپ یہ یقین تو رکھیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ میں تو یہ اعلان کر رہا ہوں، اعلان کہ ہر بندہ روزانہ کم از کم 70 بار کہے میں اللہ کا ولی ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب اذان آئے گی تو بندہ از خود اپنے اندر فکر کرے گا، میں تو کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، بچوں کی ماں کو کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، بچوں کو کہا میں اللہ کا ولی ہوں، سسرال والوں کو کہا میں اللہ کا ولی ہوں، ننیال والوں کو کہا، ددیال والوں کو کہا، اپنوں کو کہا، بیگانوں کو کہا، دوست اور یار بیلی سجنوں کو کہہ دیا، محافل میں بیٹھے ہوئے کہہ دیا میں اللہ کا ولی ہوں۔ اب وہ کام، وہ بات، وہ کھانا، وہ پینا نہیں ہے کیونکہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ اب اذان کا ٹائم، اذان آ رہی ہے تو نماز تو پھر پڑھنی پڑے گی۔ اپنے آپ کو اللہ کا ولی جانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ جب اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، جب وہ کوئی ہمارے سامنے آئے گا جو یہ کہے گا کہ اللہ نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں ایسے ویوز رب پیدا کر دے گا، ایسی طاقت، ایسی مقناطیسی قوت آ جائے گی۔ ایک معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 99 لاکھ بد مذہبوں کو مسلمان فرما دیا۔ کیا تھا؟ ڈنڈے مارتے تھے؟ نہیں۔ گریبان سے پکڑتے تھے؟ نہیں۔ دیکھتے اور کافر مسلمان ہو جاتا۔ ہزاروں ایسے ہیں اللہ کے ولی۔ ہم نے بھی اپنی آنکھ میں وہ سرمہ توحید ڈالنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو موحد،
فقط جاننا نہیں، دنیا کے سامنے رہ کر یہ منوانا ہے کہ ہم الحمدللہ موحد ہیں، ملحد نہیں۔ ہم نے مانا اپنے اللہ کو اس طرح مانا جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔ سیدھے راستے سے لوگ ہٹ گئے۔ الہاد کی کئی قسمیں ہیں۔ نماز نہ پڑھنا یہ بھی الہاد ہے، روزہ نہ رکھنا، روٹی تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر نہ کھانا، گفتگو اچھی نہ کرنا، اچھی محافل کا انعقاد نہ کرنا۔ بیٹھنا تو ہے، دوستوں نے تو آنا ہے، ضروری ہے کہ دوست ہوں۔ وہ بھی کوئی بندہ ہے جس کے دوست نہ ہوں، وہ کوئی بندہ ہے جس کی محفل نہ ہو، وہ بھی کوئی انسان ہو، وہ زندگی گزار سکتا ہے؟ یقیناً نہیں گزار سکتا، وہ تو مر جائے گا، پاگل ہو جائے گا۔ جس کے دوست نہ ہو، جس کی محفل نہ ہو، جس کا کوئی دل گیر نہ ہو، دل بر نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ مگر دل بر ہو تو دل بری والا ہو، وہ ہو دوست جو دوستی کا حق ادا کرے، الہادی ملا نہ ہو، موحد قسم کا بندہ ہو، اللہ کو جاننے والا اور اللہ کی معرفت کروانے والا ہو۔ میرا سوال ابھی تک وہ ہے باقی ہے کہ ہم ان کو اپنا اللہ دکھانا چاہیں گے تو کیا دکھائیں گے؟ سامعین عزیز احترام، ہمارا رب فرماتا ہے میں نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا۔ اگر ہم اس حدیث پاک پر یقین کر لیں تو پھر کیا آپ تصور کریں گے کہ ہمارا اللہ داڑھی منا ہے؟ محفل تو اللہ کی بھی ہوگی، محفل ہی تو تھی جس میں فرمایا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے محفل میں بیٹھنے آنے سننے والوں، میں زمین کے لیے یا زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ محفل تو سجی ہوگی، محفل تو سجی ہوگی اور سامنے آ کر کہا ہوگا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سننے والے آپ بھی تھے اور میں بھی تھا، کہنے والے آپ بھی تھے اور میں بھی تھا۔ ذات مصطفیٰ سے سن کر ہم نے کہا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو پھر محفل تو محفل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے میرے دوست ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، دوستی تو وہ بھی کرتا ہے، محبت تو وہ بھی کرتا ہے، پیار تو وہ بھی کرتا ہے۔ پیارا تو اس نے بنایا، محبت کی تو انتہا کر دی پیارا بنا کر۔ تو سامعین عزیز احترام، ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے۔ 26ویں پارے میں رب فرماتا ہے وافی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر رہتا ہوں، کیا تم مجھے دیکھتے نہیں ہو؟ ہماری عمر 30 35 40 50 55 تک پہنچ گئی۔ اللہ کہتا ہے وفی انفسکم، میں تمہارے اندر ہوں، افلا تبصرون، کیا تم اندھے ہو؟ تم مجھے دیکھتے نہیں، مجھے جانتے نہیں، مجھے پہچانتے نہیں، مجھ سے شرم نہیں کرتے، میرے ساتھ بولتے نہیں، کچھ مجھے کہتے نہیں، میری کچھ سنتے نہیں، میری کچھ مانتے نہیں۔ ہم نے ایسا بننا ہے کہ ہم اپنے اللہ سے باتیں کریں، اپنے اللہ کی سنیں، تاکہ ملحد لوگ جب سامنے آئے تو وہ ہمیں دیکھ کر ہی یہ سوال ہی نہ کر سکیں کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ ملحد کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ تو اور تیرا باپ، اس کا باپ کون ہے؟ وہ کہے گا دادا، اس کا کون ہے؟ نام لے گا، وہ اس کا کون ہے؟ اس کا کون ہے؟ اس کا کون ہے؟ یہ بات چلتی چلتی آدم تک، تو آدم کو بھی تو کوئی ہوگا بنانے والا۔ ملحد کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے۔ ویسے بہت سارے مناظرے بھی ہوئے، بہت سارے دلائل بھی آئے، مگر ہم نے آج پہلے سبق کے طور پہ اتنا سمجھنا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے ہمیں کہ اللہ نہیں ہے تو پھر دکھاؤ، یہ ہمارا رب ہے، تم اپنا رب دکھاؤ، تو یہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالی کے ہونے کی گواہی دیتی ہے۔
اس کو کہتے ہیں وحدت الشہود. کیا ہے؟ وحدت الشہود. یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے. ہمارے صوفیاء نے اپنے اللہ کو جانا 3 نام رکھے جاننے کے: واجب الوجود، وحدت الوجود، وحدت الشہود. پہلے 2 کچھ مشکل ہے، یہ انشاءاللہ پھر کبھی. یہ جو تیسرا ہے وحدت الشہود، یہ کچھ آسان ہے. ہر ایک چیز اللہ کے ہونے کی گواہی دیتی ہے. اگر اللہ نہ ہوتا تو یہ بجلی کیسے پیدا ہوتی؟ اللہ نہ ہوتا تو دن کیسے ہوتا؟ اللہ نہ ہوتا تو رات کیسے ہوتی؟ اللہ نہ ہوتا تو آپ اور میں، یا آخر کوئی تو خالق ہے نا جو آنکھ دیکھنے کی قوت رکھتی ہے. کوئی تو ہے جس نے آنکھ کے اندر وہ چیز رکھی اور جس نے وہ تخلیق کی ہے. یہ کان تو نہیں سنتے، کان کے اندر کو ایسی قوت تو ہے، اور اس قوت کا کوئی تو خالق ہے جو کسی کی آواز ہم تک پہنچا کر پھر ہماری سماعتیں، اور وہ پھر دماغ تک، دماغ پھر دل تک، اتنا آنن فنن وہ مشین چل رہی ہے. ادھر کسی کے منہ سے جملہ نکلتا ہے، ہمارے کان سن کر جلدی سے بھی جلدی دماغ کو سپلائی کرتے ہیں، دماغ دل کو سپلائی کرتا ہے، دل پھر زبان کو وہ طاقت دے کر اس کا جواب بیک وقت دے رہا ہوتا ہے. کوئی تو ہے جس نے ایسی مشین بنائی جو کہ نہ رکتی ہے نہ تھکتی ہے مگر اپنے وعدے تک. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم کن کن اللہ کے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سامعین عزیز احترام، بس یہی 10 منٹ 15 منٹ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہر بیٹھک، ہر گھر، ہر نوجوان تک ہمارا یہ پیغام پہنچے. کس طرح پہنچے؟ اس طرح آج یہاں ہے تو کل کہیں اور، پرسوں کہیں اور، تاکہ ہم اس محفل کے ذریعے اپنے نوجوانوں تک، پڑھے لکھے لوگوں تک، اور خصوصاً وہ لوگ جو یونیورسٹیز، سکول یا سوشل میڈیا کے ساتھ بہت قربت کے ساتھ جو لوگ علماء کو سن رہے ہیں، وہ ہمیں ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے کہ کل کو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ گمراہ نہیں. ہم نے وہ لوڑے، وہ ٹپے، وہ غزلیں، وہ اشعار، فقط نعت شریف وہ نہیں. ہم نے بس ایک ٹاپک شروع کرنا ہے کہ الہاد سے بچ جائے، انحراف سے بچ جائے. ہم ایسے بندے بن جائیں کہ ہم اپنے اللہ کو قبول ہو جائیں. انحراف مطلب آپ نے ایک کہا تھا کہ قبر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو سیدھا گڑھا، سیدھے گڑھے کو کہتے ہیں زری، اور جو گڑھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لحد. لحد کی 2 اقسام ہیں. پہلا تو ہے سیدھا گڑھا، دوسرے کی آپ نے نہیں، جو بغلی کنارہ ہے اس کو لحد کہتے ہیں، جو سیدھا ہے اس کو زری کہتے ہیں. دواد سواد پر نکتہ، دواد رے یہ ہے زری، سیدھا گڑھا. اوورال جتنے بھی بر اعظم میں تقریباً ساروں میں بس دو قسمیں. جو لوگ دفن کرتے ہیں ان کے لیے 2 ہی طریقے ہیں. جو لوگ دفن نہیں کرتے، جیسے چین والے ہیں، وہ دفن نہیں کرتے. دہریہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مردوں کو جنگل میں ایسے چھوڑ دیتے ہیں. یہ چیل، یہ کوے، یعنی چلنے والے یا درندے یا جو چیز بھی ہے، وہ کہتے ہیں وہ کھائیں گے تو ہمیں بس ثواب ملے گا یا نہ ملے گا، یہ بندہ ختم ہو جائے گا، وہ چیزیں کھا جائیں. وہ مذہبی ہے جو اپنے مردے کو لمبا تلمبا ایسے ہی زمین میں یا دیوار میں اس کو 4 دیواری کے اندر چن دیا جاتا ہے. افریقہ میں کافی سارے ہیں. وہ بھی ہیں جو اپنے مردے کو آگ لگا کر ختم کر دیتے ہیں. نہ یہ ہوگا نہ ان پر کوئی عذاب آئے گا، یعنی وہ بھی اللہ کے ہونے اور اللہ کے عذاب دینے پر ان کو شک ہے. یعنی یہ بندہ ہوگا تو پھر عذاب ہوگا، بندہ نہیں ہوگا تو عذاب نہیں ہو سکے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے.
اگر یہ راکھ بھی بن جائے، پھر راکھ کو پانی میں بھی اگر محلول کر لیا جائے، جیسے نمک پانی میں گھول کر گھل جاتا ہے، نمک نہیں رہتا، پانی بن جاتا ہے، اگر بندے کی وہ راکھ ایسے بھی ہو جائے تو ہمارا اللہ پھر بھی قادر ہے کہ اس کو بنا کر اس کو عذاب یا اس کو ثواب دے۔ اور کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہوتا ہے؟